اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رابعہ بصری کی پیدائش 97 ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کے گھر ہوئی۔ چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 8 سال کی ہوئیں تو بصرہ میں خوفناک قحط آ گیا۔ ان ہولناک حالات میں رابعہ بصری اور ان کی 3 بہنوں نے چند دن کے فاقے تو برداشت کر لیے، لیکن جب بھوک حد سے گزری تو بھیک مانگنے تک نوبت آ گئی۔ مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو اس نے چاروں بہنوں کے زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک بہن نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہمارے سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو۔ عتیق کی نگاہ سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت سے متاثر ہو کر عتیق نے پوچھا، اے لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ نکہت بھری آواز میں جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ عتیق نے کہا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہ مانگی؟ رابعہ نے عجیب جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ عتیق نے دوسرا سوال کیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ رابعہ نے جواب دیا، جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ عتیق لڑکی کے دانشمندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ 8 سال کی چھوٹی لڑکی اگر مجھے گھر کے کام کاج کے لیے باندی کے طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے۔ اس نے بڑی بہنوں سے کہا، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ قحط کے حالات میں تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میری خدمت کیا کرے گی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ ایسا ہو جائے تو سب کی عزت و آبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی۔ بے سہارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ رابعہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ عتیق نے دینار سے بھری ایک تھیلی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور رابعہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ رابعہ نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ جب اس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوئی تو اس کے دل میں ذوق عبادت خوب بڑھ گیا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار دیکھے، جواب ملا نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابعہ کے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں، تم بہت لگن سے کام کرتی ہو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ رابعہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اب اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نصف شب کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی۔ وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ کنیز کی کوٹھری پر پڑی جہاں چراغ جل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا، رابعہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹھری کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابعہ کو مصلے پر سجدہ ریز دیکھا۔
سجدے کی حالت میں رابعہ کی دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے، تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ بصریٰ کی فریاد و زاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ بصریٰ کی کوٹھی میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ بصریٰ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ رابعہ بصریٰ حیران رہ گئیں، اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ بصریٰ نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئیں۔ رابعہ بصریٰ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بھر ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ حالات کے بے رحم ہاتھوں نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، ماں کی آغوش میں محبت میں سونے کی راتیں، باپ کے دستے شفقت کی بہاریں، یہی سب کچھ تو ایک بچے کا سرمایہ ہوتا ہے، مگر وقت نے رابعہ بصریٰ سے اس کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا۔ گرمی کے تپتے دنوں میں وہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تو پسینے میں شرابور ہوتی۔ کبھی سردیوں کی طویل یخ بستہ راتوں میں وہ اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، وہی ریاضتیں رابعہ بصریٰ نے اپنے لڑکپن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی۔ محنت و مشقت کی یہ چکی تو اس دنیا میں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پیسنی ہی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیے، چاروں طرف سنگین حالات کے تھپیڑے لگتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا بھید اللہ ہی جانے، جو جتنا اس سے قریب وہ اتنا ہی مشکلات سے دوچار۔ جن کو شاہ کونین بتایا گیا، ظاہر میں ان کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا، اسباب خوشی سے محروم، جن کے دم قدم سے سارے عالم کو روشنی ملی، خود ان کا آشیانہ چراغ کی روشنی سے خالی، جن کے نفس میں سیاہی سے ہر بلا ڈل جاتی تھی، خود انہی کے سر پر مصائب بادل منڈلاتے ہوئے جو سارے عالم کے لیے گلدستہ رحمت بن کر آئے، خود ان کے گرد و پیش اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے، جن کا رحم بھرا دل اپنے پرائے سب کے لیے تڑپتا تھا، خود ان کے حق میں قریبی رشتہ دار پتھر دل، جن کو عورتوں کی ممتا اتنا خیال کر کے روتے بچے کی وجہ سے نماز مختصر پڑھی، خود انہی کے لیے منصف نازانے میں زہر ملاتی ہے، جن کو بچوں سے اتنا پیار کہ ناواقف بچے کو روتے دیکھ کر اٹھانا، چومنا، گلے سے لگانا، ان کے حق میں طائف کے بچے اتنے بے رحم کہ سنگ باری سے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ذرا دوسرے انداز سے سوچیے کہ جن کے لیے بزمِ کون و مکان کو سجایا گیا، وہ دنیا میں یتیمی کے نشان ماتھے پہ سجا کر آئے۔ بنو سعد کی اکثر عورتوں نے جن کی غربت کے پیش نظر ان کو گود میں لینے سے انکار کر دیا، ارے جن کے لیے سب کچھ بنا آج انہی کو ٹھکرا رہی ہیں، جن سے 6 سال کی عمر میں ماں کی ممتا چھین گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی جاتا رہا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے
जनाजे के पीछे पीछे रोते जा रहे थे। छोटी सी उम्र में दाग पे दाग सहने पड़े, भरोसे के तमाम बंधन टूटते चले गए। जर बड़े हुए तो चंद दरहम के बदले अहले मक्का की बकरियां चराने लगे। अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने। जिनके पीछे सारी दुनिया को भागना चाहिए, आज वो बकरियों के पीछे भाग रहे हैं। जब नबूवत का दावा किया तो इन्हें शाह अबी तालिब के सिवा कोई जाए पनाह नहीं मिलती, जिनको सारी इंसानियत के लिए पनाहगाह बनाकर भेजा गया। मक्का मुकरमा के अपनों ने जो सलूक किया वो हर एक को मालूम है, मगर ताइफ के लोगों ने कोई सी कसर बाकी छोड़ी। जब आप वापस लौटे तो ज़बान मुबारक से निकला, ए काश कोई मेरे गमख्वार होता जो गमख्वारी करता, कोई दिलदार होता जो दिलदारी करता। जब आँखों में मुबारक आंसू लेकर सोए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कदमों को बोसा दिया और मेराज पे ले जाने की नवीद सुनाई। लगता है कि रब्बी काबा जिनको बुलंदियां देना चाहते हैं, पहले इन्हीं को रियादत और मुजाहद की चक्की पीसने पर लगाते हैं। नतीजा ये निकला कि मुशाहिदे के लिए मुजाहद शर्त है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।